بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے میری ذات مبارکہ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحفاتہ یوم القیامہ، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، دیکھیں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے انعام کیا ملتا ہے، نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے ہمیں کیا تحفہ ملتا ہے۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میرے اور آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ اور میں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس حدیث پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو جو واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ واقعہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے، عمل کرنے کا ذہن بنے گا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آئیے واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں۔ آپ اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں کہ ابو جان پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ تو میں نے ان کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین سے پوچھ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں۔ تو آپ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی عائشہ، جاؤ نبی کی بارگاہ میں عرض کرو کہ معراج والی رات آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جتنی بھی باتیں ہوئیں، جتنی بھی گفتگو ہوئی، ان میں سے ایک بات بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ معراج والی رات آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جتنی بھی باتیں ہوئیں، جتنی بھی گفتگو ہوئی، ان میں سے صرف ایک بات بتا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معراج والی رات میرے اور اللہ کے درمیان جتنی بھی باتیں ہوئیں، جتنی بھی گفتگو ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو کسی کا دل جوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سننے کے بعد آپ اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج والی رات میرے اور اللہ کے درمیان جتنی بھی باتیں ہوئیں، جتنی بھی گفتگو ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو کسی کا دل جوڑ دیتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ زار و قطار رونے لگ گئے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب یہ منظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اب پریشان ہو گئیں، تعجب میں آ گئیں اور اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابو جان، یہ بات تو خوشی کی ہے، یہ بات تو خوشی کی ہے، اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو کسی کا دل جوڑ دیتا ہے، لیکن آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری بیٹی عائشہ، آپ نے یہ تو سن لیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے جو کسی کا دل جوڑ دیتا ہے، لیکن کبھی اس پہ غور کیا، کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا جو کسی کا دل توڑتا ہوگا؟ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہم نے لوگوں کے اندر، ایک دوسرے کے اندر محبت کا جذبہ لے کر ان کی صلح کروانی ہے۔ ایک انسان کے بارے میں ہمارا ذہن کیا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعبے تجھ سے زیادہ ایک انسان کی عزت ہے۔ اب جس انسان کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے ہم اسی کو گالی نکال رہے ہیں، اسی کے بارے میں برا بھلا سوچ رہے ہیں۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، کیونکہ مومن کے لیے اینا ہوتا ہے، جو آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے اس واقعے سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ دل جوڑنے سے کیا فضیلت ملتی ہے، دل جوڑنے سے کون سی چیز، کون سی ذات مبارکہ ہے جو خوش ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اس پر عمل کروں گا، اور آپ تمام چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔